میں نے سب کو منع کری کہ اس کا ویڈیو مت ڈالو، اس کے باوجود اٹھا کے وہ واحد ویڈیو پورے اس میں پھیلا دیے۔ اس منوج کی تو اوقات نہیں تھی، 1 سال پہلے اس نے یہ ویڈیو ڈالا تھا، جب ڈیلیٹ ہوئی واپس ابھی ڈالا تو یہ مسلمانوں نے اس کا اسکرین ریکارڈنگ کر کے پورے اس میں پھیلا دیے۔ جو بے عزتی جو بے حرمتی اس کتے کی اوقات نہیں تھی ہمارے مسلمانوں نے کی اپنے مذہب کے ساتھ۔ میں اتنا گہار لگائی ہوں، اتنا بولی ہوں کہ آپ یقین نہیں کرو گے۔ میں یہاں تک بولی کہ تمہاری ماں بہنوں کی اگر عزت لوٹی گئی، ریپ ہوا تو تم لوگ اس کی سی سی فوٹیج آ گیا تو تم اس کی ایف آئی آر کے لیے جا کے سی سی فوٹیج ہر کسی کو دکھاؤ گے؟ تم ایک ایف آئی آر کے لیے تم اتنے گر گئے، کیا ہوگا ملی اس ایف آئی آر سے؟ پھانسی لگائیں گے اس کو؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ یہ تم کھلے عام میں بولی بے عزتی اپنے مذہب کے کتابوں کی خود کر رہے ہو۔ اپنی اولاد کی تم بتاؤ گے اس طریقے سے ننگی تصویریں؟ آج ہمارے ایمان کو اسلام کو ننگا کر رہا ہے سامنے والا، اس کو تم ہر دراجے بھیج رہے ہو، تو بھی دیکھ، تو بھی دیکھ، تو بھی دیکھ، کیا ہے یہ؟ لیکن یہ بے غیرت لوگ ہیں نا، نہیں سمجھنے والے، چینل لوگ والے اپنا چینل چمکانے کے لیے وہ اٹھا کے ڈال دیے۔ کیا حاصل؟ بتاؤ مجھے کیا حاصل؟ اب اس کو پکڑ کے مارتے ہوئے ننگا کر کے مارتے مارتے لانا چاہیے تھا مسلمانوں نے، اور جا کے جمع کرانا چاہیے تھا پولیس اسٹیشن میں۔ وہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں لگا، وہ تو ایسا غائب ہو گیا کہ تو کبھی تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ہوائیاں اڑ رہی کہ وہ ہندو تھا، وہ غیر مسلم تھا، وہ مسلمان تھا ہی نہیں، سمیر نام خالی اس نے ایسے ہی رکھا تھا، یا وہ غیر اس نے مذہب بدل دیا، پہلے وہ مسلمان تھا، بس اس کی جو ہے بھوشوانی ہو رہی ہے اب تک۔ باقی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، پاتال میں چلا گیا، آسمان کھا گیا، اللہ جانے کیا ہوا اس کا۔ اور یہ ویڈیو اس نے بنایا، اس کو پہنچانے کا کام اس کی طرف سے ہمارے مسلمانوں نے ذمہ لیا۔ یہی کر رہے لوگ، وائرل جو کر رہے ہیں نا لڑکیوں کے، یہی کر رہے۔ آج انہوں نے اپنے مذہب کی کتاب کو بھی نہیں بخشا، اپنی مذہبی لڑکیوں کو تو بخشا ہی نہیں انہوں نے۔ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ جب میں اس کے اوپر آبجیکشن لیتی تو بولتے ان کو ایسی ہی چاہیے سبق، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، انہوں نے ایسا کیے اس لیے ان کو بدنام ہونا ہی ان کی سزا ہے، اور یہ کرنے سے یہ لوگ تھمے گی۔ کلام پاک نے کیا کیا تھا بھائی؟ کلام پاک سے ایسی کیا غلطی ہوگی؟ نوز باللہ سما نوز باللہ، جو تم نے ان کو بھی اسی قطار میں اسی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، ان نالائق لڑکیوں کی جو دین اسلام کو فالو نہیں کر رہی ہے اور ننگے ناچ کھلے عام کر رہی ہے، دنیا کی بے خبر ہو کے رستے کے اوپر گلچھرے اڑا رہی ہے، ان کے ساتھ کر رہے۔ تمہارا غصہ جائز ہے، وہ بھی منع کرے گی، وہاں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ تم کو کیا، اس کو لانا ہے صحیح راستے پہ، تو اس کو آپ لوگ کپڑے خود اتارو گے تو پھر وہ کہاں سے کپڑے پہنے گی؟ اور یہاں بتاؤ، اتنی معصوم کتاب، اتنی زندہ کتاب کے ساتھ جس کے لیے وہ بندہ بول رہا ہے، وہ سور کا بچہ بول رہا ہے کہ تمہارے رب نے جب اس کا ٹھیکہ لیا ہے حفاظت کا تو کرے آ کے حفاظت۔ تو اللہ نے تو کی نا، اللہ نے تو 1 سال پہلے بھی کی تھی۔ اللہ نے اس ٹائم پہ بھی، یہ بندے نے جب ڈالا ویڈیو تو اس وقت اڑا دی گئی سب، جب اس ٹائم پہ اس کے اوپر ایکشن ہو گیا، ترنت ہاتھوں ہاتھ ہی ختم ہو گیا معاملہ، کسی تک پہنچا ہی نہیں، اس کو اس وقت بھی کوئی جانتا نہیں تھا، ابھی بھی کوئی جانتا نہیں تھا۔ اور ہمارے لوگوں اتنے کیڑے ہیں نا، یہ اللہ والوں نے کیا ہے، یہ اتنے کیڑے ہیں نا کہ اس کا لنک تو کسی کے پاس نہیں ہے، اس ویڈیو کا لنک کسی کے پاس نہیں ہے، مگر اسکرین ریکارڈنگ برابر ہے۔ کہاں سے آئی بھائی تمہارے پاس اسکرین ریکارڈنگ؟ کہاں سے آئی؟ تمہارے ماں بہنوں کی اگر عزت آبرو کو لوٹتے ہوئے ویڈیو اگر بنی ہے تو اس کی تم اسکرین ریکارڈنگ تم کو کسی نے دکھا دیا، جبکہ تم کو دیکھنی نہیں چاہیے، دکھا دیا تو تم اس کی اسکرین ریکارڈنگ رکھ کر تو کسی اور کے ہاتھوں بھیجیں گے، کسی اور کے حوالے کرو گے کہ بھائی لے اب تیرا ذمہ، تو کہیں اور بیچ۔ ارے کئی گنا زیادہ اس کی یہ بات ہمارے کلام پاک کی ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ غصہ آ رہا ہے نا، ماں بہنوں کا نام لے تو غصہ آ رہا ہے، ہاں پرسنل تم پہ اٹیک ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ ہمارے دین پر اٹیک کر رہے ہیں، ہم خود ہی کر رہے ہیں، عزت پامال کر دی پوری قرآن مجید کی، پوری عزت اتنی اوقات شیطان کی نہیں تھی، اس کو معلوم تھا قرآن مجید کا ذمہ اللہ نے، کوئی غلط بات نہیں ہے، تو یہ کیا کس نے؟ اللہ والوں نے۔ بتاؤ بے عذاب لانے کی تم لوگوں نے جو یہ خفیہ تنظیم، اللہ بس معاف کرے، بس اللہ بولتے ہیں نا، اللہ کی خفیہ تنظیموں سے اللہ بچائے، اللہ کی، بس یہ مجھے بہت بہت دل کو لگی بات، اللہ کی خفیہ تدبیروں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم اس کے ہاتھے نہ چڑھے اس خفیہ تدبیر کی، میرے مولا جو اللہ نے
شیطان کے لیے بھی کی تھی. تب تو شیطان، اللہ کو تو پتا تھا نا وہ شیطان بننے والا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر میں تھا نا یہ کہ وہ شیطان بنے گا. کتنا آگے عبادت میں آگے جانے کے بعد میں شیطان بن گیا. ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا. ہمیں دعا میں ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری خفیہ تدبیر کا حصہ نہ بنانا. اب بن گئے نا. اتنا میرا کلیجہ پورا ایسا منہ کو آیا کہ اللہ میں کروں کہ ابھی ان لوگوں کو اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا رستہ ہے. ابھی بھی چالو ہے. کوئی کمی نہیں ہے، کہیں کا بھی کمی نہیں. ایک کے بعد زیادہ دوسرا اپنی طرف سے بنا رہا ہے. خود کا وہاں پر ڈال کر کے اس کا میں کیوں فارورڈ کروں. میں بھی تو بناؤں. میں بھی تو اللہ کا پیروکار ہوں. میں بھی تو جذباتی ہوں. میں بھی تو، ہاں میرے پاس بھی تو جذبہ ہے. میرے دین اسلام کے لیے میں نکالوں اور خوش کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میں نے کتنی اپنی جان اس کے اندر لگا دی. اللہ تک پہنچ گئی. اللہ تک کیسے پہنچے گی؟ کیسے پہنچے گی؟ تم نے اللہ کے لیے تھوڑی نا وہ کر رہے ہو. تم تو وہ فرانچائزی لی ہے نا تم نے سمیر سے. اس کی ویڈیو کو پہنچانے کی فرانچائزی لی ہے تم نے. غصہ آ رہا ہے. اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا. اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا سوچا تم نے؟ بار بار کلام پاک کو نوز باللہ پیروں سے رونتے ہوئے جلاتے ہوئے تم نے اپنی طرف سے دکھایا، اپنی طرف سے پہنچایا، اپنی طرف سے لوگوں میں یہ چیز کو عام کر دیا. لوگوں کا ضمیر، لوگوں کی اندر کی جو ہے وہ روح کو مار دیا. اب کوئی فرق نہیں پڑے گی. ایسی ویڈیو آئے گی، بار بار آئے گی. اتنی بار لوگوں کے ہر 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 پوسٹ اسی کی لگ رہی ہے. ہاں میٹنگیں لی جا رہی ہے، پولیس اسٹیشن میں جایا جا رہا ہے، وہاں بھی جا کر اوپن کر کے دکھایا جا رہا ہے. غیروں کے آگے اپنی کمزوریاں ایسا ڈال رہے ہیں کہ ہم دیکھو کتنے مجبور ہیں. ایک کاغذ ہی دے دو لکھ کے ایف آئی آر کے نام پہ، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکے کہ ہم نے دیکھو ہاں اپنا فریضہ انجام دیا. بس اتنا ہی. بس اتنے تک ہی تمہارا ایمان، اتنے ہی تک ہی تمہارے جذبات. ایک معمولی ٹکڑے کے لیے، پولیٹیشین کے کاغذ کے لیے تم نے اتنا کر دیا، اتنا کر دیا. یہ سزا تمہارے کو تمہارے مذہب نے تمہارے لیے اس ایسے کام کے لیے مقرر کیے. تمہارے اوقات کے حساب سے تم نے سوچا ہے نا. تم لوگوں نے اپنے اوقات کے حساب سے یہ سزا اور یہ اس کی پرچار طے کیا. اب اللہ اپنی بے نیازی کے صدقے اس کا فیصلہ کرے گا. بہت بہترین فیصلہ کرے گا. اللہ کو تمہارے جیسوں کی ضرورت نہیں ہے لڑائی کی کہ تم اس کے لیے لڑو. تمہارے لڑنے سے جو ہے اسلام اور دین باقی رہے گا، یا تمہارے سب کے جو ہے خلاف ہونے سے اسلام دین ختم ہو جائے گا. ہٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ تمہاری سے اور دوسری قوم لا کے کھڑا کر سکتا ہے. احسان مانو، احسان مانو مسلمانوں پہ. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو، جنہوں نے امت کے آگے کسی اور کو لانے کے لیے اللہ سے جو ہے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کی تھی. ورنہ کہاں پھینکے گئے ہوتے نا. اب تک تو یہ دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے. اور جہنم ہے بھی تو تم کو اس میں بھی لطف اندوز ہو رہے ہو. حد ہے. پہلے لائٹ نہیں رہتی تو کھانا نہیں کھاتے تھے. اب موبائل نہیں رہے گا تو کھانا نہیں کھاتے. لائٹ نہیں رہے گی چلے گا، لیکن موبائل چاہیے، کچھ دیکھتے ہوئے کھائے. حلق سے تو اللہ کا نوالا تمہارے حلق سے اترتا نہیں. حلال رزق کھا رہے ہو نا، تو ٹھیک ہے نا. اللہ ہی کی چیزوں کو دیکھو. خون جلتا ہے میرا. ایک بات ایسی ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کی کون سے فریض، یہ کون سی سنت اور کون سی یہ پتہ نہیں کون سا دین لائے ہیں. بس اس نے ہاتھ یہاں کیوں باندھا، اس نے داڑھی اتنی کیوں رکھا، اس نے جو ہے وہ شلوار اوپر کیوں نہیں پہنا، اس نے جو ہے کلر جو ہے وہ، چھوڑو بہت کچھ ہے، جانے دو. ابھی یہ جو مدعا ہے اس کے اوپر میرا بولنا جو تھا آپ کو برا لگا ہوگا تو میں، حالانکہ یہ بات میں اپنے بھائی محمد ابراہیم بھائی کو میں واٹس ایپ کے اوپر انگلی سے پریس کر کے پوری ریکارڈنگ کر رہی ہوں. اس کے اندر کچھ غلط اور صحیح الفاظ جو ہے کاٹ چھاٹ کرنے کا مجھے روک کر ریکارڈنگ پھر سوچ کر بولنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے. میرے بھائی نے یہاں پر لکھا تھا میرے لیے کہ آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤ، ان لوگوں کے جو ہے لنک شیئر نہ کریں. تو اس کے اوپر میں نے یہاں پر ان کو بولنے کے لیے میں نے جو ہے یہ آڈیو میں نے ریکارڈ کی، اور میں نے یہی میں سوچی کہ ابھی میں
آپ لوگوں تک پہنچا دوں، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی آوازیں ہیں. سوچ سمجھ کے بولنے کے ٹائم پہ میں لڑکھڑا جاتی ہوں، لیکن جب میرے دل سے، میرے اللہ کی محبت سے میرے الفاظ نکلتے ہیں نا، تو ایک ہی قطار میں، ایک ہی صف میں پوری بات ہو جاتی ہے. اور ایک سکون دل کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے کچھ بہترین لکھ دیا ابھی، اور مجھے جلد مل کے رہے گا. آپ کو نہیں لگتا؟ آپ کو نہیں لگتا؟ آپ کی جب انگلی وہ فارورڈ کے اوپر جاتی ہے ایسے کاموں کے لیے، ہاں میری انگلی یہاں پر دبی ہوئی ہے، یہ بیان، یہ میں بول رہی ہوں، یہ ریکارڈ کے لیے. آپ کی انگلی جب جاتی ہے، ہاں کیا میں فارورڈ کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، انجام اللہ نے کیا لکھا اس کے بارے میں، کبھی احساس کرو. احساس کرو. خدا کا خوف مٹ گیا ہے. ارے 2 دن سے جو چل رہا ہے، آپ کو کتنے کیا کر بیٹھے تم لوگوں نے مسلمانوں، کیا کر بیٹھے. جاؤ وہ یوسف علیہ السلام کی قوم جیسا جنگل میں چلے گئی تھی ڈر کے. یونس علیہ السلام کی قوم ڈر کے خوف سے کہ ہم نے نبی کی اتنی بے حرمتی کی، ان کی بات نہیں مانی، اور اب تو عذاب آئے گا بول کے نکل گئے. عذاب آئے گا، نکل وہ جا کے جنگل میں پہنچ گئے کہ ابھی عذاب آئے گا، چلو نکلو جلدی جلدی اللہ کو منانے کے لیے. جاؤ نکلو، جاؤ نکلو اور اللہ کو منا لو. کتنی بڑی تم نے، وہ تو ایک نبی کی بات نہیں مانے تھے تو ان کے خوف میں الہی اتنا طاری ہو گیا. تم نے تو قرآن شریف کی بے حرمتی میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑے. اس نے اتنا کیا، تم نے اتنا کر دیے. یا ربی، حد ہوتی ہے کوئی چیز کی، جہالت کی، بیوقوفی، انتہا، انتہا کر دی. بندے کی اوقات نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی، لیکن آپ لوگوں نے اس کے کام کو انجام دے کر، آپ نے جو یہ پنچنامہ اپنے من سے، اپنے اپنے من مطابق کیا ہے نا، یہ اسلام کا حصہ، دین کا حصہ، اللہ کا حکم نہیں تھا. آج نہیں کل رہتی زندگی میں آپ کو یہ بات یاد آئے گی میری، اور میں اپنی بات پر قائم ہوں. یہ آپ لوگ جو کیا بہت غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو شیئر اور فارورڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس پر اپنا بیان بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کا اسکرین ویڈیو نکال کر لوگوں تک پہنچانا نہیں چاہیے تھا، نہیں چاہیے تھا پہنچانا. یہ کیا کر بیٹھے تم لوگوں نے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ مجھے خوف آ رہا ہے. یہ میرا لرزنا، میرا دل کا خوف ہے، میرے رب کی محبت ہے. یہ کیا ہے تمہاری محبت؟ بار بار پیروں سے بار بار جلایا جا رہا ہے وہ بندہ، بار بار اس کو. یا ربی، یا ربی، اللہ رحم کر مسلمانوں پر، ان کو عقل سالم عطا فرما. ان کی اس حرکت پر انہیں اللہ، ان کو معاف کر دے. معافی کے لائق تو ہے نہیں، مگر معاف کر دے ان کو، کیونکہ اللہ تو ہی کر سکتا ہے. یہ میرے بس میں ہو تو میں تو ان کی، ارے اللہ، میرے اللہ اتنا مہربانی کرے ہوئے کہ ابھی یہ بات میری تم تک پہنچانے، میں تم تک پہنچا رہی ہوں. نہیں تو تم لوگوں تک، تم لوگوں کو موقع، میں بولتی نا، یہ موقع مل رہا ہے، یہ موقع سے فائدہ اٹھا لو. توبہ کرو اللہ کے آگے جو کر کے بیٹھے ہو. بہت بری لگی آپ لوگوں کو، ماں بہنوں کے اوپر معاف کرنا بھائی. میں تو آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ بہت دیندار لوگ ہیں نا. آپ کی ماں بہنوں پہ میں نے بات رکھ کے بات بیان دی نا، کہ یہ آپ کی ماں بہنوں کی اگر اس طریقے سے ویڈیو بنی اور سی سی کیمرے میں فوٹیج آئی، تو آپ اس کو اچھال کر اپنے لیے انصاف مانگو گے کیا؟ اس کو دکھا دکھا کے انصاف مانگو گے کیا؟ یہ بات بہت بری لگی نا. اس سے کئی گنا زیادہ آپ لوگوں نے کیا کلام پاک کے ساتھ، آپ لوگوں نے کیا. آپ اس بات کو احساس کر کے، سوچ کے، عقل سے تھوڑا سوچ کے آپ لوگ مجھے جواب دو. بہت بہت شکریہ محمد ابراہیم بھائی، آپ نے مجھے اس بارے میں بولنے کے لیے صرف کہا آپ نے، اور میں نے یہ کہا. اگر لوگوں تک پہنچ گیا تو اللہ آپ کو بھی اس کا ثواب جارے کا حقدار بنائے. باقی لوگوں کو میں نے پکڑ پکڑ کے بولا ہے، پکڑ پکڑ کے بولا ہے کہ مت کرو، مت کرو، مت کرو. ایک ایک کرنے کی نہیں سن رہے، کوئی نہیں ماننے تیار ہے. کوئی چینل کے تو ویوز دیکھو، اتنے بڑے بڑے جو سیاست دان ہیں ان کے پیج دیکھو. ٹویٹر کا تو پیج باپ رے باپ، لاکھوں سے، ہزاروں نہیں لاکھوں سے لوگوں کے اس میں جو ہے سب نے اس کا حصہ اٹھا لیا. اٹھاؤ، میں نہیں بنوں گی بابا. میری اتنی اوقات ہے نہ، میری اتنی حیثیت ہے، نہ میں اتنی بیوقوف ہوں. بہت عقل والے لوگ ہیں آپ لوگ. ابھی بھی وقت ہے، اگر اس کے اندر آپ لوگوں کو سمجھتا ہے تو میری بات
کو آپ لوگ مان سکتے ہو تو یہ مانو کہ اللہ سے معافی مانگو، اور تو کوئی رستہ باقی رکھا نہیں تم نے۔ باقی میرا اللہ دیکھ لے گا اس سمیر کے ساتھ کیا ہونا ہے دنیا رہتی زندگی میں، آپ بھی دیکھو گے، اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب جس نے اس کا ذمہ داری لیا ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والا میرا رب بیٹھا ہے۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ کس نے، اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ نکل پڑے، یہ کوئی ماننے جیسی بات لگ رہی ہے تو بولو آپ، اللہ کے حکم سے آپ نے کیا ہے تو یہ بات آپ حلف اٹھا کے بول لو کہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا یہ۔ چلو زیادہ بات نہیں کرتے ہوئے اللہ آپ لوگوں کو عقل سان دے۔ میں شبینہ انیس قریشی، حفاظت نسل، اور یوٹیوب چینل جو ہے شبینہ انیس قریشی کے نام سے، آپ اس پر ایسی جو ہے بچیوں کے معاملے سے جن کی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں، جن کی حرکتوں کو جو ہے وائرل کر دیتے ہیں، ان پر ہم کام کرتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور کسی سوال کے لیے 9821548029 پہ آپ کال کر سکتے ہو۔